السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں مختلف ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے لین دین، قرض کے حوالے سے۔ کسی بھی اچھے معاشرے کا یہ اہم حصہ ہوتا ہے لین دین۔ اگر یہ صحیح سے کوئی نہ کرے تو اس کا جو معاشرہ ہے وہ ترقی کی بجائے زوال کی طرف جائے گا اور اس کا فرق جو ہے ان کے ملک پر پڑے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس کو اپنے موضوع کی فہرست میں شامل کیا ہے، اس سیریز میں شامل کیا ہے کہ لین دین جو ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور کسی سے بھی ہم نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو ہمیں اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ آیا اگر میں کسی سے قرض لے رہا ہوں تو کیا میں اس کو اتنے وقت کے اندر واپس کر سکتا ہوں، تو اس کے مطابق آپ ڈیل کریں۔ اور قرض جو دینے والا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے معاشرے کے اندر صرف ان لوگوں کو قرض دے جو بھروسے کے قابل ہے، جو لین دین میں ٹھیک ہیں، کھرے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو اس کی رقم ہے وہ ڈوب جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں کہ لوگ پہلے سے ہی نیت کر چکے ہوتے ہیں کہ اس سے جو میں نے پیسے لینے ہیں اس کو واپس نہیں کرنے ہیں۔ پہلے وہ 2-4 دفعہ چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ وہ لین دین کرتا ہے، بعد میں جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس شخص کا بھروسہ بنا لیا ہے تو وہ موٹی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، بڑی رقم، تو پھر وہ لے کے پھر وہ رفو چکر ہو جاتا ہے اور آپ کی جو رقم ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پہچانے، بچے، صرف ان لوگوں کو قرض دے جو مطلب کہ آپ جن کو اچھے سے جانتے ہیں، ان کا لین دین کریکٹر وغیرہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں، ورنہ ہرگز نہیں کریں۔ ورنہ آپ کسی کو صدقہ کی پہلے سے ہی نیت کر کے دے دے کہ بھئی امید تو نہیں ہے، چلو اس کو دے دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے، قرض کے بنا اپنے کام کو شروع کرے اور کوشش کرے اگر کوئی چیزیں اس نے خریدنی ہے تو صبر کر لے، پیسے اکٹھے کر لے، پھر وہ خرید لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس طرح کی میت آ جاتی جنازہ پڑھنے کے لیے تو جب معلوم ہوتا کہ اس شخص کے اوپر قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے، کسی صحابی کو کہہ دیتے وہ پڑھاتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی اعلان کر دیتا کہ ہم قرض ادا کر دیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو آپ کے اوپر کسی کا حق ہوتا ہے، اس کو اتارنا چاہیے مرنے سے پہلے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ اس کی کم از کم وصیت کریں، لکھ دیں، کسی کو بتا دیں کہ یہ قرض میرے اوپر ہے، آپ نے اس کو لازمی طور پر اتارنا ہے اگر خود آپ نہیں اتار سکتے۔ اور اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہونے کے باوجود بھی جنازہ نہیں پڑھایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ کسی اور کا حق ملا ہوا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک قرض کے چکروں میں لگا رہتا ہے اور قرض کو بہت ہی مطلب کہ عام طریقے سے لوگ اس کو چلاتے ہیں، اگلے جو ہے بہت ساری رقم جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، واپس نہیں دیتے۔ اور پہلی چیز یہی ہونی چاہیے کہ قرض نہ لیا جائے، چاہے جو بھی ضرورت ہے اسے آپ کسی اور طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ صبر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی بزنس وغیرہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ قرض لیتے ہیں بینک سے یا کسی اور جگہ سے تو یہ سراسر میرے خیال سے بیوقوفی ہے، کیونکہ آپ چھوٹا سا بزنس شروع کر لیں، اس کے لیے پہلے آپ پیسے اکٹھے کر لیں اپنے، اس کے بعد شروع کر لیں۔ ہر شخص کی کوشش یہی ہونی چاہیے، اول ترجیح اس کی یہی ہو کہ وہ قرض نہ لے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہاں، اگر اس کی بہت زیادہ مجبوری ہے، اس کے بنا گزارا نہیں ہے تو وہ چھوٹی سی اماؤنٹ لے اور پھر کوشش کرے کہ سب سے جو پہلے ہے وہ قرض اتارے، باقی جو معاملات ہیں وہ بعد میں دیکھے۔ اور لوگ جو ہے اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر
पैसे लेकर भाग जाते हैं और फख्र से कह रहे होते हैं कि हमने फलां बंदों से इतने पैसे लिए हैं और आज तक 1 रुपया वापस नहीं दिया। खुद हमारे साथ इस तरह कई मरतबा हुआ है कि लोग जो है उनको जब पैसे दिए तो उस वक्त तो उन्होंने कहा कि हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन बाद में वो हमें नजर भी नहीं आए। तो लेन देन में सिर्फ अच्छे लोगों का इंतखाब करें जिनको आप अच्छे से जानते हो, आपको पता हो कि ये शख्स जो है लेन देन में बिल्कुल खरे हैं और आपको ये तंग नहीं करे, तब आप उनके साथ मामला करें, लेकिन एक मतलब कि छोटी अमाउंट में ये सारी चीज़ें रखा करें। और अगर किसी शख्स ने किसी से कर्ज लिया है लेकिन अब जो उन्होंने एक मुद्दत तय की उसके मुताबिक उससे वो पैसे जमा नहीं हो पाए, तो अब लोग क्या करते हैं, वो छुप जाते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, छुपना शुरू कर देते हैं। तो उसको सोचना चाहिए वो कब तक मोबाइल फ़ोन बंद रखेगा और कब तक छुपता रहेगा। उससे बेहतर ये नहीं है कि वो उससे मिल ले और उससे कह दे कि मेरे साथ जो मामलात है वो थोड़े मुश्किल हैं, मुझसे इंतज़ाम नहीं हो पाया, लिहाजा मुझे कुछ और वक्त चाहिए। तो वो शख्स खुशी से उसको वक्त देगा। लेकिन जब ये शख्स इधर उधर छुपना शुरू कर देता है, मोबाइल फ़ोन बंद कर लेता है, दरवाजे पे कोई आए तो कह देते हैं घर पे नहीं है, तो ये करैक्टर लेस हो जाता है। जो लोग हैं इसके साथ मामलात करना छोड़ जाते हैं। अब जिसके साथ ये मामला हुआ अब वो और 10 लोगों को बताएगा तो ये शख्स जो है इस मामले में बदनाम हो जाएगा। अगरचे वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब इंसान को जो अपने मामलात है वो बिल्कुल खरे रखने चाहिए, सफेद रखने चाहिए, ताकि लोग जो है उनका भरोसा ना टूटे। कभी फिर मुश्किल हो तो लोग फिर उसके साथ खड़े हों, उसकी मदद कर सकें पैसों के ज़रिए से। और कोई भी शख्स आपके ऊपर भरोसा करता है, एतमाद करता है, तो फिर जब भी आपको कुछ रकम चाहिए होती है वो आपको दे देता है और आप उसको टाइम से पहले कोशिश करें दे दे या वक्त पर लाजमी दे दें और ऐसे चलता रहे आपका मामला। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको पैसे नहीं दे सके और फिर जब आपको ज़रूरत हो मुश्किल वक्त में तो फिर आप उससे जो है नजरें मिलाने के काबिल नहीं होंगे और नहीं मांग सकेंगे। तो जो लोग आपको कर्ज देते हैं तो उनकी कदर करें, उनका ख्याल रखें और टाइम के ऊपर उनको पैसे दे दिया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो, आपका जो भरोसे का रिश्ता है वो भी कायम और दायम रहे। दरअसल हमारा मसला ये है कि हम अपने मुआशरे की खराबी के खुद ही जिम्मेदार हैं। वो इस तरह के कि हमारे मुआशरे के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेन देन, वक्त के ऊपर पैसे देना, जो बात की है आपने चीज़ पहुंचानी है वक्त पर पहुंचा दे, ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, हम अपना भरोसा ख़राब कर लेते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, कर्ज आपने लेन देन की, अगर आपने टाइम पे दे दिया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप उससे मिल सकते हैं कि मुझसे अरेंज नहीं हुए, मुझे लिहाजा और वक्त चाहिए। लेकिन जब आप छुपेंगे और इधर उधर भागेंगे उसका एतमाद ख़राब होगा, हो सकता है वो कल आपसे झगड़ा शुरू कर दे, तो ये झगड़ा आगे भी बढ़ सकता है, जान भी जा सकती है, क्योंकि अब ये झगड़ा जो है ज़रूरी नहीं कि अब छोटा झगड़ा हो, बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ों के मामले में इंसान की जान चली जाती है, क्योंकि ऐसे वक्त में इंसान जो है अपने हवास खो जाता है। अगरचे वो गलत कर रहा होता है लेकिन जो गुस्सा उसके ऊपर हावी होता है तो वो उसको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। तो आप देखें एक छोटा सा मामला था, लेकिन अगर हम उसको सही से नहीं करेंगे तो उसमें मुआशरे के अंदर कितनी खराबियां और लड़ाइयां हो सकती हैं। तो खुदारा लेन देन सही से करें, सच्चे हो जाएं, जो आपने वक्त दिया है उस वक्त पे पहुंचे और आपने जो रकम देनी है वो रकम जो है वक्त पर अदा करें। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो अच्छा और खरा इंसान होता है, सच्चा इंसान होता है, लोग जो है उससे मामलात जो करते हैं उनको खुशी होती है, फ़ख्र महसूस होता है कि हम अच्छे बंदे के साथ जो है हमारे मामलात है। वो दूसरों को बताता है कि ये जो शख्स है बड़ा अच्छा है मामलात में, लेन देन में, और कभी भी मुझे किसी भी मामले में इसने तंग नहीं किया, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं लेन देन में। तो आप खुद सोचें इसमें आपकी कितनी इज्जत बढ़ेगी, लोगों में ये एक बात फैलेगी कि ये शख्स जो है अच्छा है, करैक्टर का, लेन देन का, मामलात का सफ़ेद है, खरा है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो अभी हो रहा है हाल में, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बातें की है इसके बरखिलाफ है। लोग जो है कर्ज लेकर भाग जाते हैं, वापस नहीं करते, और कोई भी मतलब कि अभी रिसेंटली एक मतलब कि
گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا کہ مطلب کہ آسان قرض ایمرجنسی کے طور پر اگر آپ کو 10,000 20,000 ضرورت ہے تو وہ دے رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے کتنا غلط استعمال کیا اس اسکیم کا. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نمبر مانگ رہے تھے سرپرستی کے، صرف نام لکھ رہے تھے، فون نمبر لکھ رہے تھے، اس بیس کے اوپر وہ قرض دے رہے تھے. اب لوگوں نے اپنے دوستوں کو مطلب جو کافی پرانے ان کے ریلیشن تھے تو ان کے نام دے دیے. میرے ساتھ خود اس طرح ہوا، مجھے کال آنا شروع ہو گئے بینک سے 2 ہفتے تقریباً لگاتار کہ آپ کے نام پر ایک بندے نے قرض لیا ہے تو آپ لہٰذا وہ قرض ادا کر دیں، اس شخص کا جو ہے نمبر بند ہے. اب جو وہ شخص تھا اس کا جو میرا تعلق تھا بہت تقریباً 8-10 سال پرانا تھا. اب ہمارا جو ہے تعلق نہیں تھا جب ہمیں مطلب بینک سے مجھے کال ریسیو ہوئی. تو میں نے بینک والوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، ہم مطلب کہ ایک وقت میں اکٹھے مطلب کہ کلاس فیلو رہے ہیں، لیکن اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. وہ کسی اور سٹی سے ہیں اور میں کسی اور سٹی سے ہوں اور میرا ان سے کوئی اب رابطہ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور دوبارہ مجھے انہوں نے کال نہیں کی. تو یہ ہے ہماری حالت کہ ہم کس درجے کو پہنچ چکے ہیں. اگر ہم نے اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف، عروج کی طرف لے جانا ہے اور اپنے ملک کا جو نام ہے وہ روشن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں اپنے لین دین کے. اور معاملات کیسے ٹھیک کرنے ہیں کہ ہر ایک شخص یہی کہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کروں گا، بزنس ڈیل ہے، قرض ہے، وہ بالکل 1 نمبر ہوگی، باقاعدہ ہر چیز لکھی جائے گی، ڈیٹ اس کے اوپر ہوگی، سارا کچھ ہوگا. تو اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہتری ہو سکتی ہے. اور جن لوگوں پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے ان کو بالکل آپ قرض نہ دیں اور 2 ٹوک آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارے پاس بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اور جن کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے، لین دین میں ٹھیک ہے، تو جب آپ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن چھوٹی اماؤنٹ میں، تاکہ آپ کو جو ہے خود بھی مطلب کہ نقصان نہ ہو پائے. کسی وجہ سے وہ ادا نہ بھی کر سکے ٹائم پہ تو آپ کو جو ہے مسئلہ نہ ہو. اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم قرآن مجید اٹھاتے ہیں، اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں کسی کو اپنے اوپر جو بھروسہ ہے وہ دلانے کے لیے. تو لوگوں کا جو ایمان ہے، ہمارا جو ایمان ہے بہت کمزور ہے. لوگ یہ چیزیں کر گزرتے ہیں کیونکہ ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تو وہ چیزیں کر گزرتے ہیں. تو ان معاملات میں آپ لوگوں کو نہ آنے دیں اور ان سے سرے سے ڈیل ہی نہیں کریں اور ان کو صاف کہہ دیں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں قرض وغیرہ اویلیبل نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو لین دین ہے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اچھے انسان کی پہچان ہے، اچھے مسلمان کی پہچان ہے، اچھے معاشرے کی اور اچھی معیشت کی پہچان ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں معاملات میں بالکل اچھے اور کھرے ہوں، صاف ستھرے ہوں، بالکل 1 نمبر ہو اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. معاملات کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے. مال کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں. اور جو لوگ قرض پر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا بالکل بھی نہ کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ایک امیر کبیر صحابی تھے اور انہوں نے 0 سے شروع کیا. انہوں نے لوگوں سے بازار کا رستہ پوچھا اور وہاں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے 4 سنہرے اصول بتائے ہیں کہ جو قرض کے اوپر مال لینا نہیں ہے اور قرض کے اوپر مال دینا نہیں ہے، یہ 2 اصول ہو گئے. دوسرا جو مال کے اندر عیب ہے وہ بتا کر بیچنا ہے، اور جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. اور آپ تاریخ پڑھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کا جو کتنا ان کے پاس مال تھا. تو یہ معاملات جو ہے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتے اگر ہم کرنا چاہیں تو، لیکن یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہیں کہ ہم نے ہر معاملے کے اندر جو ہے 2 نمبر جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے، اور جو اپنا بھروسہ ہے اور اپنا ایمان ہے اور اپنی آخرت خراب کرنی ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہیں. ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں رہا.
تو یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے معاملات کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بہتر ہو، اس کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے وہ ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا جو مال ہے وہ ڈوب جائے گا اگر میں اس شخص کے ساتھ لین دین کروں۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اس کی جو مین پوائنٹ تھے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ تو آج کا جو میرا گفتگو کا موضوع تھا، تو یہاں پر میں اس کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا، اور جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کومنٹس میں آ کر اس چیز کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔